الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعاندين لأعدائه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. رواہ الامام الامام المسلم فی صحیح. تمام حمد تعریفیں، عزتیں، عظمتیں، بڑائیاں، بزرگیاں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرنے کے بعد تمام درود و سلام کے نذرانے حضور نبی اکرم شفیع معظم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین تاجدار حلتا حبیب کبریا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل سب تکریم حاضرین و سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا جمعۃ المبارک 1443 ہجری کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، محرم الحرام کا بھی دوسرا جمعۃ المبارک ہے، جس کے مقدس عنوان پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج 11 محرم الحرام کی تاریخ ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے پوری عالم اسلام میں شان اہل بیت، عظمت اہل بیت کے ترانے گنگناتے ہیں اور ان کو ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ان افراد کو جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، قرآن مجید کے اوراق کو بلند کیا، شریعت مصطفیٰ کی حدوں پہ پہرا دیا اور شریعت کی کیاریوں کی آب یاری اپنے خون سے کی، اس کو پروان چڑھایا. اب قیامت تو آ سکتی ہے، شریعت کی حدیں کمزور نہیں ہو سکتی.
یہ پہرا شہدائے اسلام کا سرحدوں پہ حضور کے صحابہ اہل بیت اطہار کے افراد نے بٹھا دیا. کہا اب اگر کوئی بھی ایرا غیرہ کسی قسم کا سرحدوں کو کمزور کرنا چاہے گا تو ہماری روحیں بھی اس کا مقابلہ کریں گی، ہماری اولادیں بھی اس کا مقابلہ کریں گی، ہماری نسلیں بھی ان کا مقابلہ کریں گی. ہمارا بچہ بچہ اسلام کا کلمہ گو سرحدوں پہ اس حسین کا سپاہی بن کے کھڑا ہو جائے گا اور کبھی بھی اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دے گا. یہ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن ہم تو ہر سانس کے ساتھ شہدائے کربلا کو، شہدائے اسلام کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ہر وضو میں، ہر نماز میں، ہر دعا میں، ہر سانس میں اپنے پاک حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ذکر حسین، ذکر اہل بیت چند لمحوں کے لیے نہیں ہے، چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے، گلی کوچے کے لیے نہیں ہے، مسجد کے محراب کے لیے ہے، مسجد کے منبر کے لیے ہے، اور مقدس مقامات پہ ان مقدس نفوس کا ذکر کیا جاتا ہے جیسے ان کا شیان شان ہے. اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، ان کی زندگی دنیا والی بھی باوقار ہے، ان کی آخرت والی زندگی بھی باوقار ہے، ان کا جینا بھی باوقار ہے، ان کا دنیا سے شہادت پانا بھی، رحلت فرمانا بھی باوقار ہے. وہ واہ حسین کے قابل ہیں، ہائے حسین کہنے کے قابل نہیں. وہ واہ حسین، شاہ حسین زندہ باد، واہ حسین زندہ باد. ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہائے وہ کریں جن کا گھر لٹا ہو، ہائے وہ کریں جن کا نظریہ لٹا ہو، ہائے وہ کریں جن کے بچے امتحانوں میں فیل ہو گئے ہوں، جن کے امام، جن کے بچے امتحانوں میں کامیاب ہوئے. وہ سید الشہداء کی والدہ محترمہ بھی کہتی ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، بچے تو نے دودھ پینے کا حق ادا کر دیا، اپنے نانا مصطفیٰ کی گود میں کھیلنے کا حق ادا کر دیا، ان کے کندھوں پہ سوار ہونے کا حق ادا کر دیا. پیارے حسین تو نے تو مردوں کو جینا سکھا دیا، زندوں کو بھی جینا سکھا دیا، زندوں کو مرنا سکھا دیا، اسلام پہ گھر بار قربان کرنا سکھا دیا. حسین تیری عظمت پہ قربان. یہ واہ حسین کہنے والے اہل بیت کے افراد ہیں جس مقصد کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسے کو پالا تھا. میرے آقا کو پتا تھا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا. خاتون جنت کو پتا تھا میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. علی پاک کو پتا تھا میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. وہ علی جو میرے محبوب علیہ السلام کا ویر بھی ہے، میرے حضور کا چوتھا خلیفہ بھی ہے، میرے حضور کا داماد بھی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر آج کے زمانے میں اولیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مبرور ہوتی ہیں، تو کیا علی پاک کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آج کے پیروں کی ہو تو جو پیروں کا پیر ہے، وہ جو علی مرتضی شیر خدا حضور کے مصلی کا وارث ہے، میرے نبی کے منبر کا وارث بنا، چوتھا خلیفہ بنا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. وہ دعا مانگتے تو ضرور قبول ہوتی. انہوں نے دعا یہ مانگی، یا اللہ ہمارے بیٹے کو استقامت دینا، ہمارے بیٹے کے پاؤں لڑ کھڑائے نا، وہ قائم و دائم اور سلامتی کے ساتھ دین کی سرحدوں پہ پہرا دے اور اپنے امتحان میں کامیاب سرخرو ہو جائے. اللہ یا رسول، یا رسول حق چارے. انہوں نے دعا یہ مانگی تھی، یا اللہ جو مقام و عظمت و مرتبہ تو نے دینے کا وعدہ ہم سے کر لیا ہے کہ ہمارا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، تو مالک اس کو کامیابی سے بھی ہمکنار کرنا، اس کو دنیا میں بھی کامیابی دینا، آخرت میں بھی کامیابی دینا، آخری سانس تک کامیابی دینا.
جب بچے کو پڑھایا جائے، اس کو سکھایا جائے، پھر وہ امتحان کمرہ امتحان میں بیٹھے اور اس کا پیپر اعلیٰ نمبروں پہ وہ کامیاب ہو، پیپر اچھے طریقے سے حل ہو، اس کو ڈگری ملے، تو ماں باپ یہ نہیں کہتے ہائے ہم لٹ گئے، بلکہ کہتے واہ جی واہ، تو نے تو ہماری محنتوں کو رنگ لگا دیا ہے، تو نے تو ہماری محنتوں کو رنگ لگا دیا ہے، جو ہم نے محنتیں کی تھی تم پر اس میں ہمارا سر تو نے بلند کر دیا ہے۔ اب حسین کے گھر والے، امام پاک کے آباء و اجداد، امام پاک کے گھر والے کہتے ہیں اے سید الشہداء، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے ہمارے سکھانے کا حق ادا کر دیا ہے، تو حسین زندہ باد ہے، تو حسین زندہ باد ہے، تو زندہ باد ہے۔ تو جن کا زندہ باد ہے وہ ہائے نہیں کہتے، وہ ہائے وائے کے نعرے نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں ہمارا رہنما حسین ہے، ہمارا امام حسین ہے، اور ہمیں بتلا گیا کہ جب اسلام کا پرچم گرنے لگے اپنی رگیں تو کٹوا لینا، پر اسلام کے پرچم کو نہ گرنے دینا۔ تو اللہ کریم نے شہیدوں کو جو ڈگری عطا فرمائی ہے، ان شہیدوں میں بھی امام حسین تاجدار نظر آتے ہیں۔ جو عام شہید ہے، جو خاندان و قبیلہ بھی کوئی افضل و اعلیٰ حسب و نسب نہیں رکھتا، یعنی وہ سادات کے خاندان سے بھی نہیں ہے، وہ عام مسلمان ہے اور وہ اللہ رسول کے لیے جان کا نذرانہ دیتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ تو خون رسول ہے، یہ تو خون مصطفیٰ ہے، یہ شہزادہ رسول ہے، جن کے لبوں پر، جن کے رخساروں پر، جن کے بالوں میں میرے محبوب نے 7 سال تک بوسے دیے ہوں، جو بوسہ گاہ مصطفیٰ بنے ہوں، جو محبوب کے دل کا چین اور سرور بنے ہوں، جن کے لیے میرے آقا نے اپنے سجدوں کو طویل کیا ہو، جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے منبر چھوڑا ہو، خطبہ ترک کیا ہو، اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہو، اور کبھی راتوں کو بھی ان کو تنہا نہ چھوڑا ہو۔ جب کبھی میرے مصطفیٰ کریم آرام فرماتے، حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا کرتے، اپنے پہلوؤں میں چھپا لیا کرتے، اور حضور اتنا پیار فرماتے، پھر رب سے دعا کرتے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، ان کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے، اور جو رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ لعنتی ہے دنیا میں بھی، وہ آخرت میں بھی۔ دعا کرو رب کائنات اہل بیت کی ہمیں وہ محبت عطا فرمائے جو رسول اللہ کو پیاری محبت ہے، جو شریعت مصطفیٰ کی عین مطابق ہے، جو شریعت مصطفیٰ کی عین مطابق ہے۔ ہم کہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، میرے پاک حسین کی داڑھی مبارک تو مٹھی برابر ہو اور ہمیں رکھنی نصیب نہ ہو، پاک حسین تو پانی نہ ملے تیمم کر کے نمازیں پڑھیں، اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں، اور کربلا کی تپتی ریت میں پڑھیں، تو ہم اپنی مسجدوں میں بھی جا کے نہ پڑھیں، ہم بسترے چھوڑ کر بھی اپنے گھروں میں بھی نہ پڑھیں، اور اے سی کمرے سے نکل کر بھی نہ پڑھیں، وہ تپتی ریت پر پڑھیں، اور ہم کہیں ہم حسینی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حسین نے تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنایا ہے، بتلا دیا جہاں پہ قرآن اترتا تھا وہاں پہ حسین پلتا تھا۔ قرآن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، حسین کی ایڑیاں اس سینے پہ لگتی تھیں جو سینہ مصطفیٰ ہے، جس کو رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ کہیں پیارے کلیم اللہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ یہاں کیا عظمت، کیا شان ہے
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رب خود ہی فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث مصطفیٰ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اب کہا جائے گا ذکر رسول ذکر حسین بھی ہے، ذکر حسین ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر رب نے وعدہ فرمایا ہے حبیب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا، وہ ذکر حسین رب بلند فرمانے والا ہے، اللہ کریم کی ذات بلند فرمانے والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلام کی تاریخ رقم کی ہے، نہ امام پاک سے پہلے کسی نبی کی اولاد میں یہ مقام کسی کو ملا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ وہ تنے تنہا ہیں انبیاء کی اولادوں میں، انبیاء کی اولادوں میں جو منصب اولاد مصطفیٰ کو مقام ملا، جو منصب ملا، وہ کسی اور کو نہیں ملا، اور کسی اور نبی کی اولاد جنتی جوانوں کی سردار بھی نہیں ہے۔ سارے جوانان جنت انبیاء کی اولاد جنت میں ہوں گی، پر ہر نبی کی اولاد میرے مصطفیٰ کی اولاد کے زیر سایہ ہوگی۔ اب جتنا بڑا منصب ہو اتنی بڑی قربانی بھی ہوتی ہے، اتنی بڑی کامیابی اور قربانی بھی ہوتی، امتحان بھی ہوتا ہے، اور ہمارا امام سرخرو ہوا ہے اپنے امتحان میں۔ ہم کہنے والے ہیں واہ حسین زندہ باد، شاہ حسین زندہ باد، تیری عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم ایسے کریں گے۔ اور جس دین کی سربلندی کے لیے تو نے قربانیاں دی ہیں، اس دین کی خاطر ہم تجدید عہد کرتے ہیں، محرم الحرام کو گواہ بنا کے کرتے ہیں۔ اے پاک حسین، تو نے یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، اور ہم بھی اپنا ووٹ کسی شرابی کو نہیں دیں گے، کسی زانی کو نہیں دیں گے، کسی پلید لعین کو نہیں دیں گے، تیرے نقش قدم پر چلیں گے اور دین کا کام کرنے والوں کو رہنما بنائیں گے۔ یہ وقت ہے یہ کام کرنے کا، ڈھول بجانے کا نہیں ہے، سبیلے لگانے کا نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بات بتا دوں، اچھا کام ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا اچھا کام ہے، نیاز حسین پکانا اچھا کام ہے، سارے کام اچھے ہیں، پر پاک حسین ان سے خوش نہیں ہیں جتنا سجدوں سے خوش ہیں، قرآن کی تلاوت سے خوش ہیں۔ ہماری نظر قرآن مجید کے وراق گلیوں میں پڑے رہے، ہم گزر جائیں، قرآن مجید کی آیات بوسیدہ ہو جائیں، اوپر گرد پڑتی رہے، بوسیدہ کا مطلب یہ ہے، ورنہ قرآن تو تر و تازہ ہے، قرآن کا ہر لفظ تر و تازہ ہے، تر و تازہ رہے گا۔ یعنی وراق بوسیدہ ہو جائیں، ان کو کھولنے کو ہم تیار نہیں ہیں، گھروں میں قرآن مجید پڑے ہیں اور ان کو کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ پاک حسین اتنی محبت قرآن سے کرے، گلی کوچہ کوفے میں گزرتے ہوئے بھی قرآن پڑھے، سر الگ ہو جسم الگ ہو پھر بھی قرآن پڑھے، اور کفار آپ کو آپ کے سر کٹے کو دیکھ کر تلاوت قرآن مجید سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ہم اپنے گھروں میں رکھے قرآن مجید کی گرد نہ جھاڑ سکیں، کبھی نہ تہجد میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں۔ تم پاک حسین کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ میں نے کہا اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کی گھر کی خواتین کا عالم یہ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ سے مکہ میں، مکہ سے کربلا میں، کربلا سے پھر دمشق میں، پھر مدینہ طیبہ میں اتنا طویل سفر طے کیا اپنی پھپھو زینب کے ساتھ، جن کے 2 لخت جگر اون و محمد کو کربلا میں ذبح کیا گیا۔ اس رات بھی میری پھپھو کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اللہ
زندہ باد. میں کہوں گا دعوت فکر دوں گا. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاتقہ ساجدہ جناب فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا. آپ کی عظمت کو سلام. اگر خاتون جنت نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے نے تو کامیابی حاصل کی تھی اور تمہیں رولے کیوں پڑ گئے, تم نے گھر گھر میں پھوڑی کیوں ڈال لی, بلکہ تم تو میرے بیٹے کے نقش قدم پر چل کر دین کی آبیاری کرتے, دین کی سر بلندی کے لیے کام کرتے, لیکن تم نے پورا سال دین کو ٹس سے مس تک نہ کیا, دیکھا تک نہ, اور ان کی کامیابی پہ تم کچھ اور کرتے رہے. تم کو غم پڑ گئے, وہ تو کامیاب ہوئے. تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا اس بات کا؟ ہم کیا کہیں گے کہ سیدہ پاک آپ کا بیٹا تو کامیاب ہوا, دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے, ہر کسی نے جانا ہے, لیکن جو زندگی دنیا سے جانے کی امام حسین کی ہے وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ جس منظر میں, جس حالت میں, جس عالم میں آپ گئے اور آپ نے اپنے گھر کے افراد کو جس طریقے سے قربان کیا, کوئی آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی کمزور نہیں ملتا, ایک لفظ بھی کمزور نہیں ملتا کہ آپ نے ان لعینوں پلیتوں سے, ان غداروں سے کوئی سوال کیا ہو. وہ سوال کیوں کرتے کسی سے؟ بلکہ زمانہ ان کا سوالی ہے, ان کے در کا سوالی ہے. وہ سوال لے کر نہیں گئے تھے, وہ جواب دینے گئے تھے. آپ نے وہ جواب دیا اور آپ زندہ ہیں. آپ امام حسین زندہ ہیں, قرآن مجید کی روح سے زندہ ہیں. سارے شہید زندہ ہیں امام حسین کا صدقہ. سب یزیدی مر گئے, قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید مرا, امام پاک زندہ ہیں, امام پاک زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ سبحان اللہ, زور سے کہہ دیں. اللہ فرماتا ہے جو میرے نام پر کٹے, جو میرے نام پہ کٹے, شہید ہوئے, دنیا سے گئے, قتل کیے گئے, اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق ملتا ہے. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے. اس میں تشخیص یہ نہیں ہے کہ فلاں شہید جو ہے مقام نسب رکھنے والا, بلکہ ہر وہ شہید جو اللہ کے نام پہ دنیا سے گیا وہ زندہ ہے. اللہ فرماتا ہے انہیں رزق ملتا ہے. اور فرحین, وہ بڑا ہی خوش ہے, وہ بولو نا, وہ بڑا ہی خوش ہے, وہ بڑا ہی خوش ہے رب کی بارگاہ میں, وہ رب کی بارگاہ میں بڑا ہی خوش ہے. میں آپ کو قیامت کا منظر نہ تھوڑا دکھا دوں, آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ وہاں پہ تو پھر لوگ زمانہ کہے گا کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ تو منصب دے دیتا, ہمیں بھی یہ مقام دے دیتا. کہ شہیدوں کا درجہ کیا ہے, شہداء کا مقام و مرتبہ کیا ہے. شہداء میدان قیامت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. میدان کربلا میں اللہ کریم فرمائے گا میری بارگاہ میں شہید ہونے والوں
جو منصب و جو مقام جو مرتبہ جنت میں تمہیں پسند ہے وہاں چلے جاؤ، وہ حاصل کرو، پہنچ جاؤ۔ شہداء رب کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ وہ عرض کریں گے میرے اللہ ہم جنت میں جانا پسند نہیں کرتے، ہم پسند یہ کرتے ہیں میدان جہاد ہو، وہی میدان جہاد سجا ہو، تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے ہم لڑ رہے ہوں، اور ہمیں کاٹا جائے، ہمیں کاٹا جائے، ہمیں زخم دیے جائیں، ہم پہ تیر برسائے جائیں، تلواروں کے وار ہوں، ہمارے جسم کی بوٹیاں ہوں، جو لذت تیرے دیدار میں، جو تیری ملاقات میں میدان جہاد میں ہم دیکھ چکے، وہ مزہ تو تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں وہی مقام و مرتبہ عطا فرما۔ اب جتنا کوئی اعلیٰ درجے کا شہید ہے اتنا ہی رب اس کو اعلیٰ درجے کا اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا ستھرا میرا امام ہے، جتنا طہارت والا میرا پاک امام ہے، جتنا اعلیٰ شہادت و مرتبے والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رسول اللہ کا بیٹا ہے، اتنا ہی اعلیٰ دیدار بھی رب کا کیا ہوگا۔ اور دیدار کرنے کے بعد وہ قرآن بھی تبھی تو نیزے کی نوک پہ سنا رہے ہیں۔ دوستو وہ اعلیٰ ہیں، وہ عرفہ ہیں، ایسا ان کا تماشا بازاروں میں نہ بنایا جائے، اروڑی گلی کوچے میں نہ بنایا جائے۔ ہمارے ممبر بھی اتنے ستھرے نہیں ہیں جتنا ان کا ذکر ستھرا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ خاندان کتنا اعلیٰ ہے، آپ اندازہ تو کریں۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پیارے ابراہیم میرا گھر، پیارے اسماعیل میرا گھر کعبۃ اللہ پاک کرو، دونوں کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، نماز ادا کرنے والوں کے لیے، سجود رکوع کرنے والوں کے لیے۔ پیارے نبیوں میرا گھر پاک کرو، میرا گھر آپ پاک کریں۔ اللہ کے نبی بڑے اعلیٰ شان کے مالک ہیں، اپنی وسعت استطاعت کے مطابق رب کے گھر کو پاک کرتے ہیں۔ لیکن جب حضور کے خاندان کی باری آئی، توجہ میں آپ کی طرف میں چاہتا ہوں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، جب رسول اللہ کے خاندان کی باری آئی، جب رسول رحمت کی ازواج کی باری آئی، جب میرے محبوب کے آباء و اجداد کی باری آئی، جب میرے مصطفیٰ کی اولاد کی باری آئی، جب میرے مصطفیٰ کے گھر کی چار دیواری کی بات آئی، حضور کے خاندان کی بات آپ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کیا تھا۔ قرآن مجید کا ما قبل بھی پڑھیں، ما بعد بھی پڑھیں، اور ہم ہیں سارے قرآن والے۔ ایک لفظ اپنی مرضی کا چن کر اس کا ترجمہ نہیں کرتے، ہم قرآن کی الحمد بھی مانتے ہیں، مناس بھی مانتے ہیں۔ سارے قرآن کو جس کو اللہ رسول پسند کرے وہ ہماری پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ذاتی کوئی پسند، ہماری ذاتی مرضی کوئی نہیں ہے۔ جس کو رب راضی، جس پہ رب راضی اس پہ سب راضی، جس پہ رسول اللہ راضی اس پہ ہم کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن مجید مجھے دے دیں، میں آپ کو تلاوت کر کے سنا دوں تاکہ آیات بینات اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے سناؤں۔ مزبانی الحمدللہ آتی ہیں، میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں پوری آیات بینات کی تلاوت کہ رب کریم نے کن لوگوں کو پاک کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو رب نے پاک کرنے کا وعدہ فرمایا ہے؟ وہ کون سی شخصیات ہیں رب ذوالجلال نے جن کو پاک کرنے کا وعدہ فرمایا ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 تلاوت کر رہا ہوں، 28 سے پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ احزاب 21واں پارہ، اس کی آخری 3 آیات ہیں یہ، اور آگے 22ویں پارے میں جاؤں گا، پورے ایک تلاوت کروں گا، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک،
کہہ دو سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے حبیب اپنی ساری ازواج سے فرما دو۔ خطاب شروع ہو رہا ہے، توجہ رکھنی ہے، اپنا دماغ حاضر رکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنی ساری ازواج مطہرات کو، اپنی گھر والیوں کو فرما دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیارے حبیب اگر آپ کے گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو دنیا کا مال و متاع یا کچھ حصہ چاہیے تو رب کریم انہیں دے دے گا۔ رب کون سا کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کے رسول، اے پیارے رسول آپ انہیں فرما دیں، آپ انہیں دے کر رخصت فرما دینا۔ دنیا لینی ہے تو پھر رسول اللہ کے گھر میں نہیں رہنا، پھر دنیا میں جانا ہے۔ اگر رسول رحمت کی بارگاہ میں رہنا ہے تو پھر صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے ان کو خطاب فرمایا، آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ حبیب پیارے وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں رہیں تو ان کے لیے دوہرے اجر ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ رہیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے، نیکی ہے یہ بہت بڑی۔ اور آگے فرمائے یا نساء النبی، یہ عورتیں اتنی پاک ہیں کہ رب کریم خود ان کو خطاب فرما رہا ہے، ڈائریکٹ رب کریم کا خطاب آ گیا، فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ شروع پیچھے فرمایا کچھ خواتین ازواج مطہرات نے اما عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمیں کچھ ایک لباس ایک ذرا ہو جائے جس میں پیبند نہ لگے ہوں، ٹاکیاں نہ لگی ہوں، پھٹے ہوئے نہ ہوں، تو ذرا اچھا ہو جائے۔ تو ہم نے خواتین سے ملنا ہوتا ہے تو اعلیٰ خاندانوں کی خواتین جیسے دنیا کی اعتبار سے آتی ہیں تو ہم ان سے ملتی ہیں تو لوگ اکثر مال متاع اور لباس کی وجہ سے بھی لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب سائیکل پہ آ رہے ہو نا تو اس کو لوگ دیتے ہیں 500 روپیہ، وہی مولوی صاحب خطاب کرنے کے لیے گاڑی پہ آ رہے ہو دیتے ہیں 20,000 روپیہ۔ بات اس نے اللہ رسول کی وہی کرنی ہے، لیکن گاڑی والے کو ذرا اونچا سلام ہے جی۔ لوگ دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے۔ تو بات ہو رہی تھی یہ کہ ہمیں ایک ایک لباس ہو جائے، تو آپ نے حضور نے فرمایا اگر دنیا چاہیے تو پھر میرے گھر میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ رہنا تو صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ جو دنیا ہم آپ کو نہیں نہ دے رہے اس میں آپ کے لیے درجات ہیں، یہ آپ کو اعلیٰ منصب دینا ہے، اعلیٰ مقام۔ ہم کچھ اور دینا چاہتے ہیں، آپ کے منصب و مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ اور دینا چاہتے ہیں، اس لیے دنیا نہیں دے رہے۔ دنیا اتنی پاک نہیں رہنے دیتی اور آپ کو ہم دنیا سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے حضور محبوب کریم کے گھر والیو، اے پاک عورتوں، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی نا، کوئی غلطی ہوئی تو دوہرا عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولو، دوہرا عذاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهِ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اگر تمہاری نیکیاں ہوئیں تو اجر بھی دوہرا ملے گا، عذاب بھی دوہرا تو نیکیاں بھی۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو کتنے گناہ لکھے جاتے ہیں؟ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ ان کو کیا حکم ہے؟ 2، حالانکہ وہ گناہوں سے دور رب نے رکھے ہوئے ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ کیا ہیں؟ محفوظ عن الخطا۔ بولو، محفوظ عن الخطا، پہلے بیٹھے ہیں، ان پہ پہلے لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں جا سکتے کہیں بھی، خطا کی طرف نہیں جا سکتے، وہ پاک ہیں۔ لیکن یہاں پہ وارننگ ہو رہی ہے، دوہرا عذاب۔ اور آپ لوگ ہیں گناہ کریں تو ایک ہی گناہ، ان کے لیے دوہرا۔ آگے فرمایا نیکی کرو گے تو 2 نیکیاں ملیں گی، دوہرا ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسری باری پھر رب نے خطاب فرمایا یا نساء النبی
قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی 32 پڑھ رہا ہوں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے فرمایا وقرنا، آیت نمبر 33 پڑھ رہا ہوں. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ. میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں 1 2 3 4 5 اور 6ٹھی آیت میں نے شروع کی ہوئی ہے. کون سی؟ 6ٹھی آیت کا اگلا حصہ جو ہے نا، 6ٹھی آیت کا اگلا حصہ وہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ہم ہیں سارے قرآن والے، ادھی ادھی نہیں پڑھنی، ہم نے سارا قرآن پڑھنا ہے. اب جن کو رب کریم پہلے پاک کر رہا ہے، جن کو رب کریم سبق سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، میرے محبوب کے گھر میں رہنا ہے، وہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم سکھا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہر نجاست، ہر گندگی کو آپ سے دور رکھیں، پاک کر دیں. تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کے گھر والوں سے نجاست کو دور کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو رب کریم کے پیارے حبیب نے اپنے خاندان کے ان افراد کو بلایا جو اس گھر میں موجود نہیں تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حضور کا گھر وہ کون سا تھا. وہ حضرت ام سلمہ کا حجرہ تھا. حضرت ام سلمہ کے بیڑے میں حضور تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے علی پاک کو بلایا، حضور نے خاتون جنت کو بلایا، میرے پیارے حبیب نے حسنین کریمین کو بلایا، اپنی چادر تان دی اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. لفظ سمجھنے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. حضرت ام سلمہ چادر اٹھا کر نیچے جانے لگی تو محبوب رحمت نے فرمایا اے ام سلمہ اب تجھے اس چادر کی نیچے آنے کی حاجت نہیں ہے، تو پہلے ہی ان آیات میں شامل ہے. میں چادر میں ان کو لا رہا ہوں جو دوسرے گھر سے بلا رہا ہوں. اب تو میرے گھر میں پہلے ہی ہیں. بولو. آخری بات کہنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم میرا گھر ستھرا کرو. لفظ یاد ہے آپ کو تو سن لو. اللہ کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میرا گھر صاف کرو، پاک کرو. اب رب کا گھر ابراہیم علیہ السلام اتنا پاک کریں گے جتنی ان کی طاقت ہے. جب میرے حبیب کے گھر کی باری آئی، چار دیواری مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے فرمایا پیارے ابراہیم اب آپ نہیں پاک کریں گے، رب خود پاک کرے گا، رب خود پاک کرے گا. گھر رب کا اتنا پاک ہے جتنے ابراہیم کی طاقت ہے، میرے مصطفیٰ کا گھر اتنا پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، جتنی میرے رب کی طاقت ہے. حضور کا گھر اتنا پاک ہے، حسین اتنے پاک ہیں، مجھے کہنے دو نا، امام حسن مجتبی اتنے پاک ہیں جتنی میرے رب کی طاقت ہے، خون مصطفیٰ اتنا پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا اتنی پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، جناب ام سلمہ اتنی پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، اما عائشہ صدیقہ اتنی پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، حضرت ام حبیبہ اتنی پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، جناب حفصہ اتنی پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کے میرے محبوب کے گھر کی چار دیواری اتنی پاک ہے جتنی میرے رب کی طاقت ہے. وہ پاک ہیں. تو میں نے کہا تھا ہمارے ممبر اتنے پاک نہیں ہیں جتنا میرے نبی کا گھرانہ پاک ہے. خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو.
ان کا ذکر کرنا ہے تو پاکیزہ مقام پہ کرو، پاکیزہ زندگی میں کرو، پاکیزہ سوچ میں کرو۔ وہ بڑے پاک ہیں، اللہ پاک ہماری اولادوں کو ان کا خادم اور ان کا غلام بنائے، ہمارا خاتمہ ان کی غلامی میں ہو۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ شہیدوں کا منصب پائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔